بارش ہوئی تو تم پھر یاد آئے، ان گرتی بوندوں میں اب کہاں ڈھونڈے تمہیں، کھو گئے ہو تم ہمیشہ، اب تمہیں کھو دینے کا ڈر ہمیشہ سے تھا۔ السلام علیکم۔ آپ سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بابا کو کیا ہوا تھا، تو شاید میں کبھی بھی یہ بغیر آنسوؤں کے، بغیر اپنی زبان لڑکھڑائے نہیں کہہ سکتی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ پیرنٹس آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ آپ کے بچوں، آپ کے میاں، ان سب سے پہلے آپ کے والدین آتے ہیں، اور جس وقت آپ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو کھوتے ہیں تو اس کو دفنانے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کا وجود بھی دفن ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ بھی دفن ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہمیشہ کے لیے جینا ہے، ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی چیز ہے، ہمارے اندر جو روحیں پھونکی گئی ہیں وہ ایک دن اللہ کے پاس جائیں گی، انہوں نے جانا ہے، یہ وعدہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موت کے ساتھ جو بندے کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں جانتی کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ ہماری دنیا بہت ظالم ہے، بہت زیادہ۔ نہ وہ کسی اچھے کو رہنے دیتی ہے، نہ وہ کسی برے کو رہنے دیتی ہے۔ کسی حال میں بھی دنیا کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی اس سے زیادہ اچھا کھا لے تو جیلسی ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، اور اگر کوئی ان سے کمتر ہو تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا ہے، تو کیا اللہ کی دنیا بھی اتنی ظالم ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ جو اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو کیا وہ اپنے بندے پہ ظلم کر سکتا ہے؟ جس وقت وہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلاتا ہے تو کیا اس پہ ظلم کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ اتنا نہیں کر سکتا جتنا یہ دنیا کرتی ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت زیادہ، نہیں رہنے دیتی کسی کو۔ ہم ڈھیروں گناہ کرتے ہیں، روز کے روز ڈھیروں گناہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر ہم لوگ اللہ سے گڑ گڑا کے ایک دفعہ معافی مانگ لیتے ہیں اور پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسا خدا جو ایک سچی استغفر اللہ پہ، ایک سچی معافی پہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، تو وہ آپ کو اپنے پاس بلا کے کبھی آپ کے اوپر ظلم کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ تو یہ 26 مئی کا دن تھا، رات ہو رہی تھی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میرے بھائی کا فون آیا۔ میں نے کہا کہ اس نے تو مجھے کبھی اتنی رات کو کال نہیں کی، تو یہ آج مجھے کیسے کال کر رہا ہے؟ تو میرا دل گھبرانے لگ گیا۔ میں نے کال اٹھائی، اس سے مجھے کہا کہ زویا پاپا ہاسپٹلائزڈ ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ میں ان کو ہاسپٹل لے کر آیا ہوں، ان کے دل میں درد ہو رہا تھا تو میں ان کو ہاسپٹل لے کر آیا ہوں، ڈاکٹر نے ان کو آکسیجن لگایا ہوا ہے، ابھی وہ ہاسپٹلائزڈ ہے۔ تو میرا دل ادھر ہی بند ہو گیا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میرا صبح کا ٹکٹ کروائیں،
پھر صبح ہوئی تو پتہ نہیں میرے نا دل بہت زیادہ بھاری تھا، بہت زیادہ بھاری۔ خیر میں ایبٹ آباد پہنچی، رات کو بج رہے تھے کوئی 10 ساڑھے 10۔ تو میں ہاسپٹل گئی، میرے پاپا وہاں پر بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، آکسیجن لگا ہوا تھا۔ میں آئی تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے مجھے اٹھ کے بولا زونے تم آ گئی ہو؟ تو میں نے کہا جی میں آ گئی ہوں۔ میں نے ان کو کھانا کھلایا، ان کا منہ صاف کیا، ان کی کنگھی کی، اور اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی، سسرال آ گئی اپنے بابا کے ساتھ، یعنی میرے سسر کے ساتھ۔ پھر اگلے دن صبح 7 بجے میں اٹھی پاپا کے پاس جانے کے لیے، ناشتہ بنایا اپنے بھائی کے لیے اور پاپا کے لیے۔ پھر میں ادھر گئی، تقریباً 3 دن میں لگاتار ایسی جاتی رہی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت سویئر پینک ہارٹ اٹیک کا ہے، تو یہ ریکور کر چکے ہیں، 70% یہ ریکور کر چکے ہیں۔ تو میں خوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ان کو ڈسچارج کرتے ہیں، آپ ان کو کمپلیکس لے جائیں، یعنی ایک اور گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں لے جائیں، تو وہاں پر ان کے اسٹنٹ وغیرہ جو بھی ہے ڈلیں گے۔ تو میں ان کو وہاں لے گئی ڈسچارج کروا کے۔ وہاں پر وہ ہفتہ ایک رہے اور اس کے بعد وہاں پر ان کی اور طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ مجھے ہاسپٹل والوں پہ بہت غصہ آنے لگ گیا تھا۔ میری بہن بھی آ گئی تھی کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ سچویشن سیریس ہے۔ تو میں، میری بہن، میرے دونوں بھائی، ہم چاروں پاپا کے ساتھ تھے۔ آخری ٹائم پہ ہم پاپا کے ساتھ تھے۔ مجھے یاد ہے ایک میرے پاپا کی ٹانگ میری بہن دبا رہی تھی، دوسرا میرا چھوٹا بھائی، اور ایک کندھا میں دبا رہی تھی اور ایک میرا جو مجھ سے 2 سال چھوٹا بھائی ہے وہ دبا رہا تھا۔ اور ہم نے کہا کہ پاپا اب آپ خوش ہیں، دیکھیے چاروں بچے آپ کے پاس ہیں۔ تو اس وقت میرے پاپا کی حالت نہیں تھی بولنے والی، بس وہ ہمیں یا پھر سر ہلا کے جواب دیتے تھے۔ 3 جون کو میرے چاچو جس وقت میرے پاپا کے پاس تھے اور ہم بچے ریسٹ کرنے کے لیے گھر آئے ہوئے تھے، میرے ہسبینڈ بھی آئے ہوئے تھے میرے پاپا کو دیکھنے کے لیے، تو رات کو انہوں نے رکنا تھا، میری بہن کے ہسبینڈ نے اور میرے ہسبینڈ نے اور میرے چھوٹے بھائی نے رکنا تھا پاپا کے پاس۔ تو ہمیں چاچو نے کہا کہ بیٹا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا جو ہارٹ ہے وہ رپچر ہو چکا ہے، تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ یہ سن کر ہمارا بہت دل پھٹا تھا اس وقت، خاص کر میرا، کیونکہ مجھ سے بولنے بھی نہیں ہو رہا تھا، میں کسی کو بتا بھی نہیں سک رہی تھی، اپنے ہسبینڈ کو کال کر رہی تھی، میں اس کو بھی نہیں بتا سک رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بولا ہے ڈاکٹرز نے۔ پھر اگلے دن جس وقت صبح میرے ہسبینڈ اور میرا بھائی اور میری بہن کا ہسبینڈ واپس آئے تو ہم لوگ ناشتہ ہی کر رہے تھے، تو کچھ دل نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کا پینے کا، بس دل بیٹھا سا جا رہا تھا، بس عجیب سی ایک ویئرڈ سی فیلنگ ہوتی ہے، ہمیں وہ آ رہی تھی۔ تو پھر میری تائی آئیں، 3:30 کا ٹائم تھا دن کے، تو وہ آتی ہیں، کہتی ہیں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ہم پاپا کے پاس جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یخنی بنائی ہے ان کے لیے۔ تو کہتی ہے اچھا بیٹا شور نہیں کرنا۔ تو ہم نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں بیٹا پاپا آپ کے فوت ہو گئے۔ بس وہ وقت تھا، وہ دن تھا، اور آج کا دن ہے۔ میں آج بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔
اس دن سے لے کر آج تک ہر خواب میں جس وقت بھی میں سوتی ہوں، دن کو میں 5 دفعہ بھی سوؤں، نیپ لوں، تو میرا باپ میرے خواب میں لازمی آتا ہے، لازمی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن میرے پاپا میرے خواب میں نہ آئے ہوں۔ ہر دن آتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوشی خوشی، تو کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پی رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے پاپا نے بہت زیادہ سختیاں اپنی زندگی میں برداشت کی ہیں، ہر طرح کی سختی، لیکن ہمیں ہمیشہ شفقت جتنی ان سے ہو سکی ہے انہوں نے ہمیں شفقت دی ہے۔ میں آج بھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں جس وقت میں خواب دیکھتی ہوں، میں موبائل اٹھاتی ہوں اور میں اپنے بھائی کو کال کرنے لگتی ہوں کہ حیدر بتاؤ پاپا ٹھیک ہے؟ پھر مجھے خیال آتا ہے، پھر مجھے ہوش آتا ہے کہ پاپا تو نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں، کچھ انسیڈنٹس، کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ بہت لیٹ کرتے ہیں، بہت لیٹ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں آپ، یا آپ کے بس میں نہیں ہوتا، آپ کے سب کانشیسنس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بندہ نہیں رہا، لیکن اسٹل آپ لوگ اس چیز کے اوپر بلیو کرنے سے ڈرتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے ڈر تھا، مجھے ہمیشہ ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ میرا باپ نہیں ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا۔ شادی کے بعد بھی وہ پروٹیکشن والی فیلنگ، وہ ساری تب تھی جب میرا باپ زندہ تھا۔ اب شاید وہ پروٹیکشن، وہ فیلنگ، وہ شفقت، وہ سب بہت فیڈ ہو گئی ہے، بلکہ چلی گئی ہے ہی نہیں اب۔ ہم جب بھی میرے پاپا میرے گھر آتے تھے کبھی خالی ہاتھ نہیں آئے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے۔ لیکن اب میں اپنے پاپا کی کال کا ویٹ کرتی رہتی ہوں کہ پاپا کی کال آئے، میں اٹھاؤں اور پاپا بات کر رہے ہوں، ان کی آواز سنوں۔ پر اب یہ ایک ناممکن حقیقت ہے جو مجھے ماننی پڑے گی۔